السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین کرام، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت و عافیت ہوں گے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے کے بعد اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی اس طرح سمجھے کہ کوئی شخص اگر اس ایسے وقت میں داخل ہو رہے ہیں کہ خطبہ ختم ہے، خطبہ ختم اور اس کے بعد نماز کھڑی ہو چکی ہے، اب وہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نماز نہیں ہوگی؟ مکمل تفصیلات آپ کے خدمت عرض کروں گا۔ اس مسئلے کو مکمل دیکھیے گا، اس ویڈیو کو دیکھیے۔ جمعہ کے دن جو خطبہ ہے، نمبر 1 نماز سے پہلے دینا یہ ضروری ہے، اور خطبہ جو یہ فرض ہے، یعنی اس کا ضروری ہے کہ خطبہ کا دینا جمعہ کے دن کے لیے، نماز کے لیے صحت اور صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خطبہ کو ہونا، اور حدیث سے بالکل ثابت ہے کہ خطبہ دینا کس وقت؟ جمعہ کے نماز سے پہلے ضروری اور لازم ہے۔ اور جو حضرات سامعین ہیں، رد مسجد میں تشریف لائے ہیں، تماموں کے لیے خطبہ کو غور سے سننا، اس وقت خاموش رہنا، بات چیت سے روکے رہنا لازم ضروری ہے، یعنی خطبہ کو سننا واجب ضروری ہے۔ اب کوئی شخص اتفاق سے دیر کر دی، دیر تو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جمعہ کے دن بہت ساری فضیلت کا مقام ہے۔ اگر کوئی شخص جمعہ کا دن سب سے فاسٹ، سب سے اول، سب سے پہلے داخل ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص اونٹ قربانی کرنے ثواب ملے گا، اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب اگر اس کے بعد کوئی داخل ہوتا ہے تو جانور قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے بعد کوئی داخل ہوتا ہے تو بھیڑ بکری ذبح کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے بعد کوئی داخل ہوتا ہے تو مرغا، اس کے بعد انڈا، یعنی ثواب کمتے رہیں گے۔ یعنی سب سے پہلے جو داخل ہوگا تو اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کتنا اہم چیز ہے، اسی لیے ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی شخص کا اتفاق سے، کسی وجہ سے اگر تاخیر ہو جائے، دیر ہو گیا، آپ پہنچ نہیں پائیں، اب ایسے وقت میں انٹر ہو رہے ہیں، ایسے وقت میں مسجد داخل ہو رہے ہیں کہ امام صاحب خطبے سے فارغ ہو گئے ہیں، تو اگر کوئی شخص نماز میں شامل ہو جاتا ہے، اس کی نماز بالکل ہو جائے گی، جمعہ کی نماز بالکل ہو جائے گی، کوئی کراہت کی بات نہیں۔ لیکن یہ جو اس نے غلطی کی ہے، جو قصوروار ہوا ہے وہ شخص، اس کے لیے لازم ضروری ہے کہ وہ استغفار کرے اور آئندہ اس بات کا خیال رکھے کہ خطبہ کو نہ چھوڑے، آئندہ خیال رکھے کہ خطبہ کو نہ چھڑے، یعنی کوشش یہی کرے کہ میں خطبہ کے ساتھ ساتھ یا نماز کے ساتھ ساتھ خطبہ بھی شامل ہو جائے، اس بات کو دھیان رکھنا ہے۔ کیونکہ ہم اور آپ کو بخوبی جانتے ہیں کہ ٹرین پکڑنے کے لیے ہو یا بس پکڑنے کے لیے ہو یا کوئی بھی جو اپنی ذاتی ضروری پیش آتی ہے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ الارم فٹ کر لیتے ہیں یا وقت کو دھیان رکھتے ہیں۔ لیکن نماز کی جو باری آتی ہے اس وقت ہم خیال میں رہتے ہیں، غفلت میں رہتے ہیں، اور کوئی تو ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں اذان ہونے کے باوجود بھی۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص اگر جمعہ کے وقت خطبہ ختم ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہو رہے ہیں یا نماز میں شامل ہو جا رہے ہیں تو اس کی نماز تو بالکل ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو قصوروار ہے، یہ جو غلطی کیا ہے، ایک واجب چیز، ایک ضروری چیز کو چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے؟ استغفار اور توبہ کرنا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بتانا ہے کہ خطبہ کے وقت بہت سے حضرات کیا کرتے ہیں؟ بات چیت میں رہتے ہیں، کوئی ٹھیلا ٹھیلی دھکلا دھلی کر رہتے ہیں۔ تو یاد رہے، خطبہ کے وقت جب خرج الامام لا صلاۃ ولا کلام کے حدیث فرماتا ہے، جب امام خطبے کا نکل جاتا ہو تو اس وقت نہ ہی کلام کرنا یعنی بات کرنا جائز ہے اور نہ ہی نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو اسی لیے جب امام صاحب خطبہ پڑھتے ہوں، خطبہ کے ممبر چڑھ جاتے ہوں، خطبہ شروع کر دیے ہوں، اس وقت کوئی بھی الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، نہ ہی درود شریف پڑھنا جائز ہے، اور نہ قرآن تلاوت کرنا جائز ہے، اور نہ ہی بات کرنا جائز ہے، اور نہ ہی نماز پڑھنا جائز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مختصر مسئلے کو ہمیں آپ کو سمجھنے کی، اس مسئلے کو آپ اگر دیکھنا چاہے دیکھ سکتے ہیں فتویٰ دارالعلوم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 128 پر، اور اس میں خطبہ ماثورہ جلد صفحہ نمبر 125 پر موجود ہے۔ اسلام سے متعلق ہر طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات 2 چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ نیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔